ریاستی حج کمیٹی کا جو ہمارا کوٹا ہے وہ 5380 کا کوٹا ہے، اور جس میں سے 2 ریزرو کیٹیگریز ہمارے یہاں پر ہے۔ اس ریزرو کیٹیگریز میں 1476 لوگوں نے اپلائی کیا جو بغیر خوراک ان کا سلیکشن عمل میں آیا، اور 3904 لوگوں کا جو ہے خوراک کے ذریعے ان کا سلیکشن عمل میں آیا۔ پہلی قسط داخل کرنے کی یعنی کہ پہلی قسط 81,000 روپے داخل کرنے کی آخری ڈیٹ ہو چکی تھی۔ اب دوسری قسط کے لیے 19 تاریخ دوسری قسط داخل کرنے کی 19 تاریخ آخری ہے۔ اس سے قبل میں تمام عازمین سے درخواست کرتا ہوں کہ 19 جولائی سے قبل وہ اپنی دوسری قسط داخل کیجیے۔ دوسری قسط کے لیے گرین کیٹیگری میں 1,10,200 روپے داخل کرنا ہے، اور عزیزیہ میں 97,450 روپے، اور جو محرم کے لیے جو یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں جو ریپیٹر ہے یعنی کہ محرم کے ساتھ، وہ لوگوں کے لیے 31,600 روپے داخل کرنا ہے، اور انفنٹ یعنی کہ شیر خوار کے لیے 12,050 روپے 19 جون سے قبل یہ تمام اماؤنٹ ریاستی حج کمیٹیوں میں داخل کرنا ہے۔ یہاں پر دوسری قسط کے علاوہ جو ویٹنگ لسٹ ہم کو ابھی تک وصول ہوئی ہے وہ ہے 200 کی ویٹنگ لسٹ وصول ہوئی ہے، اور تمام عازمین کو 200 کی ہم لوگوں نے اطلاع کر دیا ہے، اور وہ تمام لوگ اپنے اپنے پاسپورٹ اور 81,000 روپیے یہاں پر جمع کروا چکے ہیں۔ اور دوسری ویٹنگ لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ 3 یا 4 دن کے اندر انشاءاللہ دوسری ویٹنگ لسٹ بھی آنے کی امید ہے۔ جہاں تک رباط کا تعلق ہے، حیدرآباد رباط کا تعلق، وہ رباط دراصل حج کمیٹی سے بالکل ایک علیحدہ مسئلہ ہے، جس کا کوئی حکومت سے اور حج کمیٹی سے رباط کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہی رہی کیونکہ یہ مسئلہ حاجیوں کا ہے، ہماری کوشش یہی رہی کہ رباط کسی نہ کسی طرح حیدرآبادی حاجیوں کے لیے حاصل ہو جائے اور ان کا پیسہ ریمبرس ہو جائے۔ تو ہم لوگوں نے 3 یا 4 مرتبہ سیکریٹریٹ میں یہاں نظام اوقاف کمیٹی کے جو عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے میٹنگ بھی کروائے ہیں اور مسلسل کوشش بھی کیے ہیں۔ یہ تنازع دراصل نظام اوقاف کمیٹی حیدرآباد اور ناظر رباط یہ دونوں کے تنازع کی وجہ سے یہ رباط کا کوئی ایک مستقل حل جو ہے اس کا ہو نہیں پایا، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ابھی تک تصریح جاری نہیں کی گئی، اور نہ کونسلر جنرل آف جدہ اور سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے کوئی تصریح جاری نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اگر تصریح جاری ہوتی ہے تو یہ لوگوں کا جتنا بھی قیام کا پیسہ ہوتا ہے وہ ریمبرس ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا اور نہ تصریح جاری کی گئی، لیکن ہم لوگ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس مسئلے کا حل ہو جائے تو حیدرآبادی حاجیوں کے لیے سہولت کا انتظام وہاں پر ہو جائے گا مکہ مکرمہ میں، اور تقریباً 400 حاجیوں کے لیے اس رباط کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور اس مرتبہ ایک دوسری خوشخبری یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جبھی بھی ہمارے لاسٹ ٹائم ہمارے جتنے بھی حاجی صاحبان وہاں پر گئے تھے وہ اپنا پکوان خود کر لینا پڑتا تھا یا کوئی ہوٹل میں کھانے کا انتظام کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس مرتبہ سینٹرل حج کمیٹی اور سی جی آئی کی جانب سے وہاں پر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ کھانے کے لیے 7.5 ریال کے حساب سے پیسے پے کرنا پڑتا ہے، اس حساب سے 2 مرتبہ کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے ناشتہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ تو میں آخر میں تمام عازمین سے میں خواہش کرتا ہوں کہ 19 جولائی سے قبل وہ اپنے تمام پیسے جو اماؤنٹ ہوتا ہے گرین میں ہے تو یا گرین والے، اور عزیزیہ میں جو بھی ہے وہ عزیزیہ والے وہ اپنا اماؤنٹ داخل کر دیں۔ لمبائی ہوگا نا؟